کہ اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے سجدہ جائز نہیں. جو مزارات پہ ہو رہا ہے ہم ڈٹ کے اس کا انکار کرتے، اور اس کے ساتھ پھر خرافات یہ جو شامل ہو چکی ہیں، اس نے معاشرے کو پیس کے رکھ دیا ہے. بلکہ ہمارے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ سجدہ قبور بالاتفاق حرام ہے اور طواف قبور بالاتفاق حرام، زیارت قبور بالاتفاق جائز ہے. بوسہ قبور مختلف فی ہے، احوط یہ ہے کہ نہ دیا جائے. یعنی بوسے سے بھی اگر گریز کر لیا جائے تو کسی کو کوئی اور شائبہ نہ ہو تو یہ بھی بہتر ہے. لیکن خیر بوسے کے بارے علماء قائل ہے، اس پر دلائل بھی موجود ہیں. لیکن قبروں کے سامنے یوں ہی کھڑے ہو جانا اور کھڑے ہو کر کے یوں سر جھکانا یہ جائز نہیں ہے. علامہ اقبال کہتے ہیں کبھی تم نے دیکھا کوئی کتا بھی کسی کتے کے آگے سر جھکاتا ہو؟ یہ تو اس کو بھی پتا ہے کسی کے آگے سر نہیں جھکانا. حضرت مجدد کی تعلیم کیا تھا؟ یہی بات آئی تھی اکبر میں کہ سجدہ نہیں کرتے تو ساری جھکا دی. آپ نے فرمایا نہیں جھکاؤں. پھر اس نے آپ کو دربار میں بلوایا، سازش کی، دروازہ چھوٹا رکھا کہ حضرت مجدد الفسانی جب داخل ہوں گے تو سر جھکا کے تو گزریں گے تو کہوں گا لو سر جھکا ہی لیا. لیکن جن کے سر کو اللہ بلند کرے کون جھکا سکتا ہے؟ حضرت مجدد جب دروازے پہ پہنچے تو سمجھ گئے کہ یہ میرے لیے ایک جال بنا گیا ہے کہ جھکوں گا تو گزروں گا. آپ نے پہلے اپنی ٹانگیں داخل کی. تو اقبال خراج پیش کرتا ہے، حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک کے زیر فلک مطلع انوار، گردن نہ جھکی جسری جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہبان، اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار. اس لیے کسی کو اپنے سامنے جھکانا یا کوئی میرے لیے کھڑا ہو، حضور نے یہ بھی فرمایا کہ جو شخص یہ ارادہ رکھے کہ میرے لیے لوگ کھڑے ہوں اپنا ٹھکانہ جہنم میں تلاش کرے. آج اگر کوئی کھڑا ہو جائے تو یہ اس کی مرضی. اور حضرت سعد آئے، حضور نے فرمایا قوموا الی سیدکم، یہ تمہارا سردار آیا، اس کا اٹھ کے استقبال کرو. لیکن اگر کوئی خود چاہے کہ میرے لیے کھڑے ہو تو اس کے لیے یہ وعید فرمائی. اس طرح اگر تمہارے کوئی ہاتھ چوم لیتا ہے لیکن ہاتھ چومنے کے بغیر یوں گردن جھکانا یہ درست نہیں ہے، لیکن ہاتھ چومنے کے لیے تو وہ صحابہ کے عمل سے ثابت ہے. لیکن اگر کوئی چاہے کہ میرے ہاتھ چومے جائے اور اگر جو نہیں چومتا تو اس سے ناراض ہو جاتے ہیں. میں ایک دفعہ ایک صاحب کو ملنے گیا تو ہم ہر شخص کے ہاتھوں نہیں نہ چومتے، آخر جو ہے وہ کسی کے ہاتھ چومنے ہو تو پھر کچھ دیکھنا بھی تو ہوتا ہے. دل اسے دے دے جو دل بھر ہی نہ ہو. تو ہم تو کسی کے ہاتھ چومتے ہیں نا، ہم وہ ہاتھ چومتے ہیں، وہ پاؤں چومتے ہیں جو راہ حق کے مسافر ہوتے ہیں. ہم ان ہاتھوں کو بوسہ دیتے ہیں اور اگر ہماری آنکھوں کی پلکوں کے ساتھ لگ جائیں تو اعزاز سمجھتے ہیں. تو خیر میں نے مصافحہ کیا تو ناراض ہو گئے، انہوں نے پکڑ کے میرے ہاتھ چوم لیے، کہنے لگے لو کیا بگڑا ہے میرا؟ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے تمہارا کچھ نہیں بگڑا لیکن میرا بھی کیا بگڑا اگر نہیں چومے تو. یہ عجیب سی کہانی ہے، ناراض ہو جاتے ہیں. ایک بت خانے بنے ہوئے ہیں، لوگ آئے ہمیں خدا بلاؤ، تم نے اپنی پوجا شروع کروا دی. لوگ آئے کہ خدا کا نام جپا جائے اور تم صرف اپنی خوشامد چاہتے ہو، ہر وقت تمہارا ہی ذکر ہو. میں کتنے آراس کو جانتا ہوں جہاں اللہ رسول کا ذکر نہیں ہوتا، پیر کا ہی ذکر ہوتا ہے، کرامتیں بیان ہوتی ہیں. اور پھر آج کل جھوٹی کرامتوں کا ایک کاروبار چلا ہو. عجیب رنگ ڈھنگ ہے، عجیب بات ہے. خوابیں گڑی جا رہی ہیں، کرامتیں گڑی جا رہی ہیں. میرے پاس بھی کئی لوگ آئے خوابیں لے کر، جی یہ ہم نے دیکھا ہے. میں نے کہا تم نے دیکھا ہوگا، میں نے نہیں دیکھا ہے. لوگ بڑے مفاد پرست ہیں، بڑے بڑے رنگوں میں آتے ہیں. ایک بندہ میرے پاس ایک دفعہ آیا کہ جی میرے پاس 12 موئے مبارک ہے، میں 2 آپ کو دینا چاہتا ہوں. میں نے کہا تو لوٹ سیل لگائی، موئے مبارک کوئی تماشا ہے؟ جہاں سے مرضی کو بال اٹھا کے کہہ دیتا ہے یہ حضور کا موئے مبارک، یہ کوئی تماشا ہے؟ اگر کوئی ہے اور کثرت سے دنیا پر موجود ہے وہ تو برکت والی بات ہے. لیکن آج ان میں رازدار دی شدے والی بات ہے اور ہر شخص جو مرضی دعویٰ. ایک بندے نے مجھے رات کو فون کیا، جناب کہاں ہیں؟ میں نے کہا گھر میں. کہنے لگا باہر نکل کے دیکھو. میں نے کہا کیا ہے؟ جی آسمان کی طرف دیکھو. میں نے کہا ہوا کیا ہے؟ کہنے لگا چاند کے اندر حضور کی تصویر ہے. میں نے کہا تو پاگل ہے، لوگوں نے زندگیاں گزار دی اور زیادہ نہ ہوئی اور تو جو ہے نوٹ سے لگا دی ہوئی ہے کہ چاند کے اندر تصویر لگا دی. میں نے کہا کمال ہے، بات کرنے والی ہے تیری. ہمارے ہاں ذوق اور اعتقادی اتنی پھیل گئی ہے کہ جو بات ہو لوگ پیچھے دوڑ پڑتے ہیں. کئی ایسے واقعات ہوئے ہیں، کوئی کہتا ہے میرے گھر میں حضور کے قدم لگے، کوئی کچھ بول رہا ہے، کوئی کچھ بول رہا ہے. یہ لوگ اللہ سے ڈرتے نہیں ہیں، خوف نہیں کرتے. جھوٹی خوابیں، جھوٹی کرامتیں اگر سچی ہیں تو میں ان کا انکار نہیں کرتا، لیکن اس وقت معاشرے کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے میں اس کی نشاندہی کر رہا ہوں. اپنے بھی خفا مجھ سے بیگانے بھی ناخوش.
میں ذکر حلال کو کبھی کہہ نہ سکا کند، بات وہی کہتا ہوں سمجھتا ہوں جسے حق، نئے ابلۂ مسجد ہوں نئے تہذیب کا فرزان۔ میں کہتا ہوں کہ جھوٹوں کے پیچھے چلو گے رسول اللہ ناراض ہو جائیں گے تم سے۔ یہ جرت کیوں کرتے ہو، یہ ہمت کیوں کرتے ہو، کیوں جھوٹے دعوے کرتے ہو؟ سچ بولو، تمہارے پیچھے کوئی لگے یا نہ لگے اس کی پرواہ نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اللہ فرماتا ہے ایمان والو سیدھی سیدھی بات کہو، پھر کیا ہوگا؟ یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، وہ تمہارے اعمال بھی ٹھیک کر دے گا، تمہارے بخشش بھی فرما دے گا۔ نہ لوگ اکٹھے ہو، نہ مجمع بنے، نہ حلقہ بنے۔ یار یہاں تو 72 ہو تو وہ بھی قبول ہے، یہاں مقدار نہیں دیکھی جاتی، یہاں معیار دیکھا جاتا ہے، سر نہیں گنے جاتے، دل گنے جاتے ہیں۔ یہاں یہ دیکھتے ہیں، مت لوگوں کو جو ہے وہ کھلونے دے کے بہلاؤ اور لوگوں کی عقیدتوں کو لوٹو اور لوگوں کے ساتھ ظلم کرو، زیادتی کرو، اور اپنی آخرت بھی کالی کرو اور لوگوں کی آخرت بھی کالی کرو۔ آپ دیکھیں دائیں بائیں، اپنی نظر رکھی، نگہباں بن کے جو اہل چمن کی آبرو لوٹے، چمن والو عقیدت چھوڑ دو ایسے نگہباں کی۔ کوئی حق کا مسافر تلاش کا ہو، چاہے اس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہوں، کرامت اس کی نہ ہو ساری زندگی کے اندر، لیکن محمد عربی کی غلامی تو ہو نا۔ حضرت شاہ نقشبند بخاری سے کسی نے پوچھا حضور آپ کی کوئی کرامت؟ فرمانے لگے اس سے بڑی کرامت کیا ہو سکتی ہے، اتنے گناہوں کے باوجود زمین پہ چل رہا ہوں اور زمین مجھ کو دنسا نہیں لیتی اپنے اندر۔ ہمارے بزرگوں کی تو کہانیاں یہ تھیں، اور آج تھوک کے حساب سے کرامتیں دی جا رہی ہیں۔ آج کے پیروں کی اتنی کرامتیں، غوث پاک کی بھی اتنی کرامتیں بیان نہیں ہوتی جن کی ان کی کرامتیں بیان ہو رہی ہیں، دڑا دڑ کرامتیں بیان کر رہا ہے۔ ایک بندے کا بچہ پیدا ہوا اور اس نے یہ شور کر دیا کہ یہ رمضان کے دنوں میں دودھ نہیں پیتا، اس لیے کہ حضرت غوث پاک بھی نہیں پیتے تھے، وہ بھی پیدائشی غوث تھے اور یہ بھی پیدائشی غوث ہے، اور رمضان کے دنوں میں دودھ نہیں پیتا۔ اچھا کوئی 2-4 ماہ گزرے تو اس غوث کی ماں کو طلاق دے کے نئی عورت سے شادی کر لی۔ میں نے کہا کم از کم اتنا تو خیال رکھتے، جس نے غوث جنم دیا ہے اس کو تو عزت سے گھر سے رکھتے۔ تو یہ کیا تماشے ہیں، کیا لوگ بے وقوف ہیں؟ اب لوگ سمجھنے لگے ہیں، لوگ جو ہے وہ ان وجہ سے پھر دور دین سے اسے نقصان یہ ہوتا ہے۔ لیکن میں آپ کو کہتا ہوں دنیا سے حق ناپید نہیں ہوا۔ اگر مداری گر موجود ہے، ڈاکو لٹیرے اور چور موجود ہے، تو حق کا ڈنڈورا دینے والے بھی اس دھرتی پہ بستے ہیں۔ ہمارا رویہ یہ ہے کہ ہم کسی ایک شخص سے بدزن ہو جاتے ہیں تو پورے طبقے سے بدزن ہو جاتے ہیں۔ کئی بندوں کو میں سمجھو میں دیکھا ہوا ہے پیروں کو، اور تو نے دیکھے ہوئے ہی نہیں، جن کو مل کر زندگی سے عشق ہو جائے وہ لوگ شاید آپ نے دیکھے نہ ہو، مگر ایسے لوگ بھی ہیں کہ جن کو دیکھ کر کے زندگی گزارنے کا ڈھب آ جاتا ہے، سلیقہ اور طریقہ آ جاتا ہے۔ ان لوگوں کی تلاش کرو۔ اگر ایک دکان سے کپڑا صحیح نہ ملے، سودا صحیح نہ ملے، تو آپ جو ہے کیا کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں؟ آپ کو پتا پورے شہر سے مٹھائی کہاں سے اچھی ملتی ہے، آپ کو پتا پورے شہر سے کپڑا کہاں سے اچھا ملتا ہے، آپ کو پتا پورے شہر میں جو ہے وہ فلاں چیز اچھی کہاں سے ملتی ہے۔ دین بھی ڈھونڈو کہاں سے خالص ملتا ہے اور کہاں سے نہ خالص ملتا ہے، اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی۔ جھولی میں یوں نہیں ڈال دیا جائے گا، اس کے لیے تمہیں جانا پڑے گا، کوشش کرنی پڑے گی۔ ہاں 1 سے دھوکہ کھاؤ گے، 2 سے کھاؤ گے، 3 سے کھاؤ گے، لیکن جو تم دھوکہ کھاؤ گے تم تو رب کے نام پہ کھاؤ گے نا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت تھی، جو غلام لمبی نمازیں پڑھتا اس کو آزاد کر دیتے۔ غلاموں کو سمجھ آ گئی، لمبی نمازیں پڑھنی شروع کر دی، آپ آزاد کر دیتے۔ کسی نے کہا عمر تم تو بھولے آدمی ہو، یہ نمازیں اللہ کے لیے نہیں پڑھتے، یہ آزادی کے لیے پڑھتے۔ تو حضرت عمر نے کہا یہ مجھے اللہ کے نام پہ دھوکہ دیتے ہیں، میں 100 بار کھانے کے لیے تیار ہوں۔ ایک جگہ سے دھوکہ کھایا، 2 سے کھایا، 3 سے کھایا، 4 سے کھایا۔ جب تمہاری نیت ٹھیک ہوگی منزل ضرور ملے گی، یہ ہو نہیں سکتا۔ خورش دے پتوا جو تب کو امام کہ یک روز افتد ہمائے بادام۔ سادی کہتے ہیں چارہ ڈالتا جا، دانا ڈالتا جا، کبھی تتر آئے گا، کبھی مور آئے گا، کبھی کبوتر آئے گا، پھر ایک دن جس کو تو تلاش کرتا ہے وہ ہما بھی تو آ ہی جائے گا نا۔ اس لیے حق کے سفر کو نہ چھوڑنا، چلتے رہنا، اور راہ حق کی جو ہے منزل پر جو ہے وہ انشاءاللہ ایک دن ضرور گامزن ہوگے۔ بات لمبی ہو رہی ہے، ہم نے اپنی اصلاح ان سارے پوائنٹس میں کرنی ہے۔ میں آپ کو 4-5 باتیں خاص طور پہ ضرور عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک، اپنے عقیدے کی اصلاح کریں، اس میں کوئی پل پلا پن نہ آنے دیں اور کوئی اس کے اندر کوئی نرمی نہ آنے دیں۔ جس شخص کے سینے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بغض دیکھیں، ایک لمحے میں اس سے جدا ہو جائے۔ جس کے سینے میں، جس کی زبان پر صحابہ کے لیے کوئی نازیبا لفظ دیکھیں، ایک لمحے کے لیے اس سے جدا ہو جائے۔ جو اہل بیت کو ڈھونکتا ہو پرواہ نہ کرے اس کی، چاہے قریبی رشتہ دار کیوں نہ۔ اولیاء اللہ کی عظمت جس کے سینے میں نہ ہو، اس کی دوستی کو ایک لمحے سے اپنے سے دور کر دیں۔ علامہ رومی کہتے ہیں
کہ تا توانی دور شو از یار بد بدتر بد از مار بد، جتنی جلدی ہو سکتا ہے برے یار سے دور ہو جا، کیونکہ برا یار برے سانپ سے بھی برا ہے۔ اس لیے سانپ لڑتا ہے تو جان جاتی ہے، یار لڑتا ہے تو ایمان جاتا ہے۔ اس لیے برے یار سے بچ، اپنی حفاظت کر، اپنے عقیدے کی اصلاح کر۔ اس کے بعد دوسری بات جو اہم ہے، والدین کو کبھی اذیت نہ دینا۔ یہ میں 5 باتیں آپ کو آخر میں گزارش کے طور پہ اور تاکید کے طور پہ، آج کے پیغام کے طور پہ دینا چاہتا ہوں۔ میری گفتگو اختتام کے مراحل پر پہنچ چکی ہے، باتیں تو بہت ساری تھی اور دکھڑے تھے، لیکن وقت زیادہ ہو رہا ہے۔ تو پہلی بات، عقیدے کی اصلاح کریں اور اس میں کوئی پل پلا پن نہ ہو۔ عقیدہ صحیح نہیں ہے تو کوئی عمل قبول نہیں ہے، کوئی نیکی قبول نہیں، ہر شے برباد۔ دوسری بات، اپنے والدین کی نافرمانی کبھی نہ کریں۔ امام رازی نے لکھا ہے کہ ایک گناہ ایسا ہے جس کی سزا آخرت میں تو ملتی ہی ملتی ہے، دنیا پر بھی ضرور ملتی، اور وہ والدین کی نافرمانی۔ اور ایک نیکی ایسی ہے جس کا فائدہ آخرت میں تو ہوتا ہی ہوتا ہے، دنیا میں بھی ضرور ہوتا ہے، اور وہ والدین کی فرما برداری۔ نہیں تو نشان لگا لے شخص پہ جو والدین کا گستاخ ہے، ساری زندگی اس کو ذلیل ہوتے دیکھیں گے۔ اور اس شخص پہ بھی نشان لگا لے جو والدین کا فرما بردار ہے، زندگی میں آپ اس کی پگڑی کو کبھی جھکا ہوا نہیں دیکھیں گے۔ اللہ اس کی عزت کی حفاظت کرے گا۔ اور والدین کے لیے جو شخص روزانہ دعا کر دیتا ہے، میں نے کتب میں پڑھا ہے، ساری زندگی اس کے رزق میں بے برکتی نہیں آتی۔ اس لیے اپنے والدین کو راضی کرنا، عقیدے کی درستگی کے بعد اپنے والدین کو جا کے راضی کرنا۔ اگر کسی کے والدین ناراض ہیں، ہاتھ جوڑ کے معافی مانگنے میں کوئی شرم محسوس نہ کریں، پاؤں پکڑ لیں، منتیں کریں، ان کو راضی کر لیں۔ اللہ کی رضا والدین کی رضا میں، اور اللہ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا 4 لوگ ایسے ہیں جن کو جنت میں جانے سے کوئی شے نہیں روک سکے گے۔ وہ 4 لوگ کون ہیں؟ ایک وہ شخص کہ جو اس حال میں مرا کہ اس کے والدین اس پہ راضی تھے۔ دوسرا وہ شخص کہ جس نے ایسی سچی توبہ کی کہ گناہ کی طرف دوبارہ پلٹنا اس کے لیے اتنا مشکل تھا جس طرح تھن سے نکلا ہوا دودھ واپس جانا مشکل۔ تیسری وہ عورت جو اس حال میں دنیا سے رخصت ہوئی کہ اس کا شوہر اس کے اوپر راضی تھا۔ اور چوتھا وہ شخص کہ جس کے بال بچے زیادہ تھے، ذرائع آمدنی تھوڑے تھے، لیکن اس کے باوجود اس نے اپنے بچوں کے پیٹ میں حرام کا ایک لقمہ نہیں جانا دیا۔ تیسری بات، اپنی نظر اور شرمگاہ کی حفاظت کر۔ اس دور کا سب سے بڑا فتنہ یہ ہے کہ نگاہیں پاک نہیں ہیں، نگاہیں غلیظ اور گندی ہو گئی، شرمگاہوں میں وہ تقدس نہیں رہا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من زنا زنیا بہی ولو بہی تانے دارے ہی، جس شخص نے زنا کیا یہ عمل اس کے گھر بھی لوٹے، اگرچہ اونچی اونچی دیواریں کیوں نہیں کر۔ یہ مکافات عمل ہے۔ گندم از گندم فروید جو ز جو، از مکافات عمل غافل مشو۔ گندم بو گے تو گندم کاٹو گے، جو بو گے تو جو کاٹو۔ نظر کو تقدس دو، نظر کو پاکیزگی دو۔ حضرت لقمان حکیم کہتے ہیں کہ میں کئی نبیوں سے ملا ہوں، کئی نبیوں سے ملاقات کی ہے، اور میں ان سے 2 4 باتیں جمع کی ہیں، اور ان ساری باتوں کو میں نے جمع کر کے 100 باتیں جمع کی ہیں، اور ان کا پھر میں نے خلاصہ تیار کیا ہے۔ ان میں 8 باتیں الگ کی ہیں۔ ان 8 باتوں میں ایک بات یہ ہے، جب کسی کے گھر جاؤ تو نظر کو حفاظت میں رکھو۔ جس شخص کے مہمان بنو، جس کے گھر جاؤ، تمہاری نظر نہ بھٹکنے پائے۔ نظر اگر غیر محرم کو شہوت سے دیکھتی ہے، حدیث میں آتا ہے کل قیامت کے دن جہنم کی آگ سے بھر دی جائے، وہ سخت رسوا ہوگا۔ آج میڈیا کی آوارگی اور انٹرنیٹ پہ جو کچھ ہو رہا ہے، ٹیلی ویژن اور سینما جو بدتمیزی پھیلا رہے ہیں، اور موبائل پیکٹ جس طرح بے حیائی کے جو ہے وہ یہ کیفیات پیدا کر رہی ہیں اور بے حیائی کو فروغ ہو رہا ہے، ہم اس کے خلاف پوری قوت کے ساتھ بند باندھے۔ اپنی اولادوں کے ہاتھوں سے ناول چھین لو، ان کے ہاتھوں سے جو ہے وہ فلمیں چھین لو، ان کی خلوتوں پہ نظر رکھو اور ان کی حفاظت کرو۔ جس شخص کی نظر پاک نہیں ہے اس کے من میں طہارت نہیں آ سکتی ہے، جب دل پاک نہیں ہے اس کو جو ہے وہ باطل کا نور نصیب نہیں ہو سکتا۔ وائے قوم کشتائے تدبیر غیر، کارے او تخریب خود تعمیر غیر، از حیا بیگانہ پیرانے کہن، نوجوانہ چو زنا مشغول تن۔ کتنی حکمت والی بات کہی اقبال نے۔ وہ اپنے دور کا دکھڑا سناتا ہے، جس دور سے ہم گزر رہے ہیں اب تو عجیب حال ہو گیا۔ اقبال کہتا ہے یہ جو میرا دور ہے، جوان تو جوان رہے، بوڑھوں کی نظروں میں حیا نہیں رہا۔ از حیا بیگانہ پیرانے کہن، بوڑھے لوگوں کی آنکھوں میں بھی اقبال کہتا ہے حیا نہیں رہا۔ نوجوانہ چو زنا مشغول تن،
اور نوجوان عورتوں کی طرح اپنے تن کے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور نے ہم سے 10 باتوں کا عہد لیا۔ پہلی وہی چیز کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اگرچہ تجھے جلا دیا جائے اور تجھے قتل کر دیا جائے۔ دوسری وصیت یہ کی کہ اپنے والدین کی کبھی نافرمانی نہ کرنا، اگرچہ تجھے تیرے گھر سے نکال دے، تیرے اہل سے نکال دے، بچوں سے دور کر دے، لیکن پھر بھی ان کی نافرمانی نہیں کرنی، کیونکہ والدین کی نافرمانی کرنے والا دنیا پہ بھی رسوا ہوتا ہے، آخرت میں بھی رسوا ہوتا ہے۔ امام غزالی نے لکھا ہے کہ ایک جرم ایسا ہے کہ جس کی سزا آخرت میں تو ہے ہی ہے، دنیا میں بھی ضرور ملتی ہے، وہ والدین کی بے ادبی ہے، اور ایک نیکی ایسی ہے جس کی جزا آخرت میں تو ہے ہی ہے، دنیا میں بھی ضرور اس کا صلہ ملتا ہے، اور وہ والدین کا ادب ہے۔ اس شخص پہ نشان لگا لیں جو والدین کا بے ادب ہے، آپ اس کو ذلیل و رسوا ہوتا ضرور دیکھیں گے، اور اس شخص پہ بھی نشان لگا لیں جو والدین کا مؤدب ہے، فرما بردار ہے، اس کی پگڑی کا کنس کبھی نیچا ہوتا نہیں دیکھیں گے آپ۔ تو والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کی تلقین کی گئی۔ حضور نے تیسری وصیت یہ کی کہ فرض نماز جان بوجھ کے ترک نہ کرنا، جس نے جان بوجھ کے فرض نماز ترک کی اللہ اس سے اپنا ذمہ اٹھا لیتا ہے۔ اللہ کا ایک ذمہ ہوتا ہے جو بندوں کا اس نے لیا ہوتا ہے اپنے محض کرم سے، تو پھر وہ ذمہ اٹھا لیتا ہے۔ پھر وہ دیکھیے اللہ ذمہ اٹھا لے تو پھر وہ سوائے ذلیل ہونے کے اور کیا اس کا مقصود ہوگا، تو ذلت ہی ذلت اس کا مقدر ہوگا۔ اللہ اکبر۔ آج ہم کہتے ہیں پوری دنیا کے اوپر کہ مسلمان کیوں ذلیل اور کیوں رسوا ہو رہے ہیں۔ 5-7% مسلمان جو ہے وہ نمازی ہیں، تو پھر جب یہ حالات ہوں گے تو پھر اللہ اپنا ذمہ اٹھا لے گا۔ جب وہ اپنا ذمہ اٹھا لے گا تو پھر ہمیں جو مرضی توڑے، جو مرضی مارے، پھر اس کا ذمہ اٹھ گیا تو وہ ذمہ ہم سے اٹھا لیتا ہے اگر ہم اس کے حضور سجدہ ریزیاں نہیں کرتے۔ اور یہ بھی حضور نے وصیت کی کہ کبھی شراب نہیں پینی، اس لیے کہ ہر بے حیائی کی جڑ ہے، اور فرمایا معصیت سے، گناہ سے بچنا، اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ چھٹی بات حضور نے یہ ارشاد فرمائی کہ جب جنگ میں کھڑے ہو تو پھر پیٹھ دکھا کے بھاگنا نہیں ہے، اگرچہ لوگ کٹ کٹ کے گر رہے ہو تو میں صلی اللہ العافیہ، اللہ سے عافیت مانگو، یعنی اللہ سے مانگو عافیت، بیماری نہ مانگو، آزمائش نہ مانگو، مشکل نہ مانگو، لڑائی نہ مانگو، جنگ نہ مانگو، لیکن اگر پڑ جائے تمہارے اوپر تو پھر استقامت دکھاؤ، پھر بھاگنا نہیں ہے، اور یہ کبائر میں سے جنگ سے بھاگ جانا۔ تو فرمایا کہ اگرچہ لوگ کٹ کٹ کے گر رہے ہوں تو جنگ سے بھاگنا نہیں ہے، اور یہ بھی وصیت لی کہ کسی جگہ پہ کوئی بیماری آ جائے اور لوگ موت کا شکار ہو جائیں تو پھر ثابت قدم رہنا ہے، وہاں کو چھوڑ کے بھاگنا نہیں ہے۔ اور 8ویں وصیت حضور نے یہ لی کہ اپنے اہل و عیال پر، اپنے بچوں پر، اپنی بیوی پر اپنی استطاعت کے مطابق کھل کے خرچ کرو، بخل نہ کرو، ان سے ان کی ضروریات کو صحیح پورا کرو۔ اور 9ویں حضور نے یہ وصیت کی کوڑا لٹکا کے رکھو، ان کو ادب سکھانے کے لیے، دین سکھانے کے لیے، اور ان کو اچھائیوں کا خوگر بنانے کے لیے، برائیوں سے بچانے کے لیے باپ گھر کے اندر جو ہے وہ کوڑا لٹکا کے رکھے، چھڑی لٹکا کے رکھے۔ یعنی مطلب کیا کہ اولاد کو پتہ ہو کہ اگر ہم نے نافرمانی کی اور اللہ کے حکموں کو توڑا، ہم نماز نہ پڑھی تو پھر یہ ہمارے اوپر ڈنڈا برسے گا بھی، تو ان کو جو ہے وہ اس طرح ان کے اوپر جو ہے یہ پریشر رکھو۔ اور 10ویں وصیت یہ کی کہ ان کے سینے میں اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت پیدا ہونی چاہیے۔ جس سینے میں اللہ کی خشیت ہوتی ہے اس سینے میں کسی اور کا ڈر نہیں ہوتا۔